ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے بڑا اور سب سے ناپسندیدہ گناہ کون سا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے بڑا اور سب سے ناپسندیدہ گناہ یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اور عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب آیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کون سا گندا کام کیا کرتی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم شہر سدوم میں رہتے تھے، اور شہر سدوم یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر تھا۔ دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں تھا جو اس شہر میں موجود نہ ہو، اس دنیا میں کوئی ایسی سبزی نہیں تھی جو اس شہر میں موجود نہ ہو، دنیا کی ہر خوبصورتی اس شہر میں موجود تھی۔ تو پوری دنیا سے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے شہر کو دیکھنے آتے تھے، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے آتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ مہمان نوازی کر کر کے تھک چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو بھی مہمان ہمارے شہر کو دیکھنے کے لیے باہر سے آئے تم اس کی عزت کرو، اس کی مہمان نوازی کرو۔ تو جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی یہ مہمانوں کی مہمان نوازی کر کر کے تنگ آ گئی۔ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں کہ لوگ ہمارے شہر میں آنا بند کر دے۔ کیا کسی کے پاس کوئی ایسا مشورہ ہے کہ ہم وہ کام کریں اور لوگ ہمارے شہر کو دیکھنے کے لیے نہ آئیں؟ تو شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں جہاں پہ بیٹھ کے لوگ مشورہ کر رہے تھے وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا مشورہ ہے کہ اگر تم میری بات پر عمل کرو تو کبھی بھی کوئی بندہ تمہارے شہر میں نہیں آئے گا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کون سا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ جب بھی باہر کے علاقے سے کوئی بندہ تمہارے شہر کی خوبصورتی کو دیکھنے آئے تم اس کو زبردستی پکڑ کے اس کے ساتھ زنا کرو، مرد ہو کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پوری دنیا میں یہ بات پھیل جائے گی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آنے والے مہمانوں کے ساتھ یہ کام کرتی ہے، تو تمہارے شہر میں کبھی مہمان نہیں آئیں گے۔ لوگوں کو شیطان کی یہ بات پسند آئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے۔ اگلے دن شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں آ گیا۔ اب لوگوں کو وہ خوبصورت لڑکا اپنی طرف مائل کرنے لگا، تو قوم کے جو جوان تھے انہوں نے اس لڑکے کو گھیر لیا اور اس سے بدفعلی کی، اور پھر وہ لڑکا چلا گیا۔ اب کیا ہے کہ جو بھی باہر سے مرد حضرت لوط علیہ السلام کے شہر میں آتا تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مرد اس کو پکڑ لیتے، زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے کہ یہ کون سا کام کرتے ہو؟ بدبختو، تم ایسا گندا کام کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ باز آ جاؤ، اللہ پاک سے توبہ کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ گندی عادت پڑ چکی تھی، اس کے لوگوں کو یہ چسکا پڑ چکا تھا، اگر باہر سے کوئی مہمان نہ آتا تو لوگوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگ گئے، اور وہ روزانہ ہر محفل میں یہی کام کیا کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت سمجھاتے لیکن کبھی بھی حضرت لوط علیہ السلام کی انہوں نے کوئی بھی بات نہ مانی۔ وہ مرد مردوں کے ساتھ ہم بستریاں، مردوں کے ساتھ بدفعلیاں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام تو پاکیزگی چاہتے ہیں، اس کو علاقے سے نکال دو۔ کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ کوئی حیا کی بات کرے، کوئی پردے کی بات کرے، کوئی چادر چار دیواری کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نکالو، اس کی بات ہی نہ سنو۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے نکال دیتے ہیں۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں اور اپنے ساتھ کچھ فرشتے لے کے آئے اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ اب کیا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور آوازیں دینے لگے کہ اے لوط، جو خوبصورت لڑکے مہمان بن کر باہر کے علاقے سے تمہارے گھر میں آئے ہیں ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، ہم علاقے سے تمہیں نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام باہر آئے، کہنے لگے کہ بدبختو، اللہ سے ڈرو، وہ مہمان ہیں، تم ان کے ساتھ گندا کام کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے لوط، ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا اور پریشان تھے کہ اب میری قوم ان لڑکوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ تو کیا ہے، جب کافی دیر حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ نہیں کھولا تو قوم کے جو جوان تھے، جو بدکار تھے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پہ چڑھ گئے اور آوازیں کسنے لگے، دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو جب فرشتوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اے لوط، پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، بس انسانوں کی شکل میں، ان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ یہ قوم ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے، آج کی رات ان کی آخری رات ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی گستاخیاں کرنا شروع کر دی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو وہ لوگ جو دیواروں پہ چڑھے تھے وہ اندھے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ لوط، اس بار جادوگر لڑکے بلا لیے ہیں، اب ہمارا سامنا تم جادوگروں سے کرواؤ گے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ تمہارے جانے کے بعد میری قوم مجھے تنگ کرے گی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوط، فکر نہ کرو، آج کی رات ان کی آخری رات ہے، تم جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لو اور بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جو وہ لوگ تھے جو آپ کی پیروی کرتے تھے، جو اس بدفعلی میں ملوث نہیں تھے، اپنے ساتھ لیا اور اپنی بستی سے باہر نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے لوط، جب تم بستی سے باہر نکل جاؤ تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اب کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے گھر والے جب بستی سے دور چلے گئے، جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پروں میں اٹھایا، آسمان کی طرف لے کے گئے اور اس کو الٹی کر کے زمین پہ مارا، نیچے والی مٹی اوپر آ گئی، اوپر والی مٹی نیچے چلی گئی، اور وہی بستی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قبرستان بن گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے آسمان سے پتھر برسائے، جو لوگ بچ گئے، جو باہر تھے، اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی منافقہ تھی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری بستی برباد ہو گئی، تو اس کے سر پر بھی ایک پتھر لگا، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جس بھی بندے نے حضرت لوط علیہ السلام والی قوم کا کام کیا، یعنی کہ مرد نے مرد ہو کے مرد کے ساتھ بدفعلی کی، عورت نے عورت ہو کے عورت کے ساتھ بدفعلی کی، اور وہ اسی طرح مر گیا، تو مرنے کے بعد قبر سے اس کی لاش کو، اس کی ہڈیوں کو نکال کے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پھینک دیا جائے گا، ان کے قبرستانوں میں شامل کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ بندہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جہنم میں جو عذاب ملے گا، جس طرح کا عذاب ملے گا، میری قوم کے ایسے مرد جو مرد ہو کے مردوں سے بدفعلی کرے، ان کو بھی قیامت کے دن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے تمام جوانوں کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔